اچھا، پاکستان جن حالات سے گزر ہے ان حالات کو، ان موجودہ معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے لیڈرز کو کس قسم کی لیڈرشپ اپنانی چاہیے؟ یعنی ایسا کون سا سٹیپ ان کو اٹھانا چاہیے، ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے مسائل کے بھور سے نکل آئے؟ اس وقت اگر میں پاکستانی لیڈرشپ کو دیکھوں تو بحیثیت عام پاکستانی میں پاکستانی لیڈرشپ سے بہت مایوس ہوں، بہت نا امید ہوں. اینڈ اسپیشلی جو 9 مئی کے واقعات ہیں، 9 مئی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے مجھ سمیت ہر پاکستانی انتہائی دل برداشتہ تھا، انتہائی تکلیف میں تھا. کیونکہ جب آپ کا ملک بہت سے چیلنجز کو فیس کر رہا ہے، جس میں اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، گلوبل پالیٹکس، آپ کے سیکیورٹی ایشوز ہیں، آپ کی سوسائٹل فنکشننگ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا ایک عام پاکستانی ان سارے کے سارے حالات سے لا تعلق رہ سکے؟ ہم نہیں لا تعلق رہ سکتے. میرا جو فہم ہے، جو میری سوچ ہے، جو میرا ایکسپوجر ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یا اوورآل جو پاکستانی لیڈرشپ ہے اس میں ریلیجیس لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے، ملٹری لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے، اس میں پالیسی میکرز بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو اگر اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے پالیسی میکرز ان تین چیزوں پہ کنسنسس بلڈ کر لیں تو ہم اس ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ، لیکن ان تین چیزوں پہ اگر ہم کام کریں تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا سکتے ہیں. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرسٹ آف آل تو دیر مسٹ بی ایلیٹ کنسنسس آن پولیٹیکل اکانومی. جب ہم پولیٹیکل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں، چاہے وہ ہماری سیکیورٹی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جتنے بھی پالیسی میکرس ہیں، ان کو مل بیٹھنا ہوگا. ان کو مل بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کرنا ہوگا. ان کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہوگا. یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو آپ کو اپنی ایگو پہ پاؤں رکھنا ہے اور اگلا قدم لیڈرشپ پہ ہوگا. تو اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ونڈکٹیو پالیٹکس کی طرف آئی ہوئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر لان تن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، اور اس کریکٹر اسیسینیشن میں آپ قوم کی اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں. اس سارے کے سارے سینیریو میں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فار گاڈ سیک آپ اپنی انا کو، آپ اپنی پرسنل انٹرسٹ کو، آپ اپنی پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ کریں، اور آپ ریاست بچانے کے لیے، ریاست کی بقا کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں. چونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک ٹوٹتا ہے تو آپ سیاست کہاں پہ کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں کہ آپ انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی ہیں، وہ بھائی آپ آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں جویریہ سیاستدانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں، آپ ایک کنسنسس بلڈ کر لیں. آپ کنسنسس یہ بلڈ کر لیں کہ بھائی الیکشنز ہوں گے، یہ 5 سال آپ کے، یہ 5 سال آپ کے، اور ان 5 سالوں کے دوران ہم آپ کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے. ہاں، جو اپوزیشن ہے وہ کریں گے، لیکن اس اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی حکومت گرائیں گے اور ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی. کیونکہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ہے، جو آپ کی اکنامک گروتھ ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے.